السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ حصے والی قربانی کیا ہوتی ہے اور حصے والی قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حصے والی قربانی جس کا انتظام بہت سی تنظیمیں کرتی ہیں، بہت سی تحریکیں اور سنستھائیں اس کا انتظام اور اہتمام کرتی ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ بڑا جانور اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو اس کا ایک حصہ اس کی ایک قیمت وہ متعین کر لیتے ہیں کہ اس کی اتنی قیمت ہوگی، اور اس کا جو ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے، پھر کوئی بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو ایک جانور میں تو ایک بڑے جانور میں تو ویسے بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تو وہ اس طرح حصے والی قربانی وہ لوگ کرتے ہیں اور گوشت کو غریبوں میں تقسیم کروا دیا جاتا ہے۔ اور سوال لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتے ہیں کہ ہم جانور جب ہم لینے جاتے ہیں تو جانور بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن اس حصے کے اعتبار سے، اس حصے کی قیمت کے اعتبار سے اگر ہم حساب لگاتے ہیں تو جانور بہت سستا لگتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بھی تنظیمیں، تحریکیں، جو زیادہ تر جو لوگ کرتے ہیں، جن میں علماء بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ جانور وہ یہاں پہ نہیں خریدتے، بلکہ وہ زیادہ تر بہار، یو پی اور اڑیسہ وغیرہ میں یہ جانور خریدے جاتے ہیں، جہاں پر بہت سستی قیمت پر یہ جانور مل جاتے ہیں۔ پھر وہیں کے سنی مسلمانوں کے درمیان، جو حاجت مند مسلمان ہوتے ہیں، انہی کے درمیان یہ گوشت تقسیم کر لیا جاتا ہے، اس لیے اس کی اتنی کم جو ہے کہ قیمت ہوتی ہے۔ تو کوئی قابل اعتماد، بھروسے کے لائق کوئی تنظیم ہو تو اسی میں یہ حصہ لینا چاہیے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح کی قربانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جاہل لوگ بھی، عوام میں سے جو لوگ ہیں، جو اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے، قربانی کے ضروری مسائل کو نہیں جانتے، وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو جس تنظیم میں، جس تحریک میں یا جس کسی سنستھا میں علماء شامل ہوں اور علماء یہ کر رہے ہوں اور مفتیان کرام کی رہنمائی میں یہ سب کر رہے ہوں، تو ایسی ہی تنظیم اور تحریک اور سنستھا کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ اور اس طرح کی کوئی تنظیم ہو قابل اعتماد تو اس میں حصہ لینا بھی جائز ہے، اور اس طرح قربانی ہو جائے گی۔